بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محمد بن زکریا رازی کے بارے میں۔ محمد بن زکریا رازی کاشف الکل یعنی الکل کا شراب کا کاشف یعنی انوینٹر، در حدود 1000 سال پیش، 1000 سال پہلے، حدود کا مطلب ہے تقریباً 1000 سال پہلے، در شہر رئی شہر میں جوانی میں زیست ایک جوان زندگی گزار رہا تھا کہ بعد میں جو بنام رازی کے نام سے شہرت پیدا کی، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے رئی شہر میں ایک جوان زندگی گزار رہا تھا جو بعد میں رازی کے نام سے مشہور ہو گیا، جس نے رازی کے نام سے شہرت پائی۔ وی بسیار کنجکاو دقیق بود۔ وی یعنی وہ، بسیار کافی، کنجکا کہتے ہیں ذہین، و دقیق بود اور سنجیدہ آدمی تھا۔ وہ بچہ کافی ذہین اور سنجیدہ لڑکا تھا۔ وہ بھی کسب علم اور علم کو کسب کرنے میں یعنی حاصل کرنے میں شوق فراوان داشت۔ فراوان کا مطلب ہے کافی، یعنی کافی شوق رکھتا تھا علم حاصل کرنے میں۔ ریاضیات و نجوم و علوم و بیشتر علوم زمان خود را در آوان جوانی فرا گرفت، یعنی میتھمیٹکس اور ایسٹرانومی کے علاوہ بیشتر علوم زمان خود، اپنے زمانے کے بیشتر علوم یعنی دوسری کتابیں، در آوانی جوانی یعنی ابتدائی جوانی میں، آوان کا مطلب ہے ابتدا، آغاز، فرا گرفت یعنی حاصل کیے۔ چون در آن زمان، چونکہ اس زمانے میں دانشمندان یعنی دانشمند حضرات، سائنسدان حضرات لوگ بھی کیمیاگری میں پرداختند۔ کیمیاگری کا مطلب ہے کیمسٹری پڑھنے میں لگ جاتے تھے۔ پرداختن کا مطلب ہے یعنی پڑھنا، لگ جانا۔ وی نیز یعنی اس نے بھی، نیز کا مطلب ہے بھی، بے انکار اس کام میں علاقہ بسیار پیدا کرد، کافی علاقہ پیدا کیا۔ علاقہ کا مطلب ہے دلچسپی، محبت، یعنی یہ کیمسٹری پڑھنے کی طرف اس نے بھی کافی اپنی دلچسپی دکھائی، اس نے بھی اپنی جو دلچسپی ہے اس کام میں لگائی۔ یعنی میخواست یعنی وہ چاہتا تھا مادہ ای بدست بھی آورد، ایک مادہ اس کے ہاتھ لگ جائے، یعنی اس سے کوئی مادہ ہاتھ آئے کہ با ان کا مطلب ہے جس سے، فلزات دیگر، دوسرے فلزات کا مطلب ہے ذرات، چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مختلف جو ہیں دھات کے، ان کو فلزات کہتے ہیں، ان کو طلا تبدیل کند، ان کو طلا میں تبدیل کرے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا مادہ اس سے آ جائے جس کے استعمال سے وہ دھات کی دوسری چیزوں کو سونے میں تبدیل کرے۔ برائے نیل بعین مقصود، نیل کا مطلب ہے یہاں پہنچنا، برائے نیل بعین مقصود، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے روز و شب آزمائش های گوناگون می پرداخت، دن رات مختلف قسم کی آزمائشوں میں، ایکسپریمنٹس میں، می پرداخت پڑھ رہا تھا، یعنی دن رات مختلف قسم کی ایکسپریمنٹس کر رہا تھا۔ وہ بر اثر ہمین آزمائشہ، اور انہی ایکسپریمنٹس کی اثر کی وجہ سے، نتیجے کی وجہ سے، بچشم درد مبتلا شد، چشم درد میں مبتلا ہو گیا، یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ناگزیر به پزشکی مراجعہ کرد، اور اس کے لیے ناگزیر بن گیا اور اس نے پزشک یعنی ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کیا، یعنی رجوع کیا، یعنی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی۔ گویند کہتے ہیں کہ پزشک کے ڈاکٹر نے برائے معالجہ چشم های رازی کی آنکھوں کے علاج کے لیے، معالجہ کے لیے 500 سکہ طلا، 500 سونے کے سکے، از او گرفت، اس سے لیے، یعنی اس کی آنکھوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے 500 سونے کے سکے اس سے وصول لیے۔
چنین گفت اور اس طرح سے کہا کیمیا این است کیمیا یہ ہے نہ انچ تو در جستجوی آنی نہ وہ کہ تم جس کی جستجو میں ہو تم جس کی تلاش میں ہو، یعنی اصل کیمیا یہ ہے نا کہ وہ کہ تم جس کے پیچھے لگے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مادہ ہاتھ لگے جسے تم دوسری دھات کی چیزوں کو سونے میں تبدیل کر سکے. اصل سونا یہ ہے، اصل کیمسٹری یہ ہے، اصل کیمیا یہ ہے. ان سخن در راضی بسیار اثر کرد. اس بات نے سخن کا مطلب ہے بات در راضی کے اندر بسیار اثر کرد کافی اثر کیا. و از ان پس اور اس کے بعد بتحصیل دانش پرداخت یہ جو دانش تھا کیمیا کو چھوڑ کے ڈاکٹری کا علوم اس کو تحصیل کرنے کے لیے لگ گیا یا ڈاکٹری علوم حاصل کرنے میں پڑ گیا یا اس کے پیچھے لگ گیا. درن زمان اس زمانے میں بغداد جو تھا مرکز علم بود علم کا مرکز تھا. راضی بانجا رفت راجی وہاں گیا بانجا رفت وہاں گیا. وہ مدت ہا عمر خود اور اپنی عمر کی کافی مدت تک صرف تحصیل پزشکی کرد ڈاکٹری کا علم حاصل کرنے میں صرف تحصیل پزشکی کرد. وہ شہرت فراوان یافت اور کافی شہرت حاصل کی، یعنی اس نے اپنی عمر کی کافی حصہ اس کا جو ہے یہ علم حاصل کرنے میں صرف کیا اور علم حاصل کرتے کرتے اس کو شہرت بھی حاصل ہوئی. وہ وطن خود بازگشت اور پھر اپنے وطن واپس لوٹا. راضی در شہر بیمارستانی تاسیس کرد. راضی نے شہر میں ایک ہسپتال تاسیس کیا، یعنی ہسپتال کی بنیاد ڈالی. و در انجا بدرمان بیماران و تدریس دانش پزشکی پرداخت اور وہاں اس نے بیماروں کا درمان کرنے یعنی بیماروں کا علاج کرنے میں لگ گیا. و تدریس دانش پزشکی اور ڈاکٹری کا جو علم ہے اس کو تدریس کرنے میں اس کو پڑھانے میں وہ لگ گئے. چون راضی بزرگ ترین پزشک زمانے خود شناخته شده بود. جب وہ زمانہ آ گیا کہ راضی ایک بزرگ ترین پزشک یعنی ایک بزرگ ترین ڈاکٹر زمانے خود اپنے زمانے کا ایک بڑا ڈاکٹر شناخته شد پہچان آ گیا، یعنی اس کی شہرت ایک بڑے ڈاکٹر کے طور پہ اپنے زمانے میں ہوئی. بسیاری از امیران او را به دربار خود برای مداوی بیماران دعوت می کردند. بہت سارے امیر لوگ بہت سارے وزیر لوگ او را اس کو به دربار خود اپنے دربار میں برای مداوی بیماران بیماروں کا علاج کرنے کے لیے دعوت می کردند دعوت دے رہے تھے. راضی گزشتہ از مداوی بیماران راضی نے گزشتہ یعنی اس کے علاوہ کہ وہ بیماروں کا علاج کرتا تھا بیماروں کا مداوع کرتا تھا. وہ ادارئی بیمارستانہ اور ہسپتالوں کا ادارہ آفس چلا رہا تھا یعنی ہسپتال چلا رہا تھا. در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. در حدود یعنی تقریباً 250 یعنی 250 کتاب نیز نوشته است. نیز کا مطلب ہے بھی نوشته است لکھی ہے، اس کے علاوہ 250 کتابیں لکھی ہے. بیشتر از ان کتابها ان کتابوں میں سے زیادہ تر کتابیں بیشتر کا مطلب ہے زیادہ تر مربوط بدانش پزشکی است ڈاکٹری علوم سے مربوط ہیں بایولوجی سے مربوط ہیں یعنی بایولوجی پر ہیں. معروف ترین انہا یعنی ان میں سے جو معروف کتاب ہے مشہور کتاب ہے حاوی نام دارد اس کا نام حاوی ہے. کتاب های مهم راضی کی اہم کتابیں بزبان های خارجی ترجمہ شده است خارجی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں. و سالہا اور کئی سال تک سالہا یعنی بہت سالوں تک استادان بزرگ در دانشگاہ های مشہور جہان یعنی بڑے بڑے استاد مشہور یونیورسٹیوں میں یعنی دنیا کی مشہور یونیورسٹی میں ان کتاب را تدریس بھی کرتے اند ان کی کتابوں کو پڑھا رہے تھے. الکل کی امروز موارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. الکل جو آج کل کافی فراوان کا مطلب ہے کافی
استعمال میں آتا ہے در صنعت میں اور فزیشی اور ڈاکٹری میں، یعنی کہ کیمسٹری کے بجائے کیمسٹری میں تو استعمال ہوتا ہی ہے، البتہ ڈاکٹری میں بایولوجی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسری صنعت میں بھی ہوتا ہے۔ از کشفیات ان دانشمند بزرگ است، یہ اس بڑے سائنٹسٹ کے انوینشنز میں سے ایک ہے۔ ان فزیشک و دانشمند، اس ڈاکٹر نے اور اس سائنٹسٹ نے و کاشف عالی مقام اور بڑا مقام رکھنے والا انوینٹر کے مفاخر بزرگ کشور ایران است، جو ایران ملک کے بڑے صاحب مفاخر یعنی جن پر ایران فخر کرتا ہے ان میں سے ہے۔ در اواخر عمر، اپنی عمر کے آخر میں، در اواخر عمر کا مطلب ہے عمر کے آخر میں، بچشم درد سختی مبتلا گشت، آنکھوں کی سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی اس کو آنکھوں کی تکلیف نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ عاقبت اور آخرکار، عاقبت کا مطلب آخرکار، نابینا شد، اندھا ہو گیا۔ وہ در شہر رائے، اور رائے شہر میں، ہمان جا، اسی جگہ کہ بدنیا آمدے بود، جہاں سے وہ دنیا میں آیا تھا، در گذشت، چلا گیا، یعنی وہیں رائے میں ہی اس کو دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ لیسن بھی ہمارا اختتام تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔